ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ سب سے پہلے اس بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ ایک بار پھر بھارت کو عالمی کاروبار اور علم کا مرکز بنانے کے لیے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا لوگوں پر زور۔ بین وزارتی مرکزی ٹیم کا اننت ناگ، پلوامہ اور کلگام کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، متعلقہ ڈپٹی کمشنروں نے ٹیم کو نقصانات سے کیا آگاہ۔ کلگام ضلع کے گدورہ جنگلاتی علاقے میں حفاظتی عملے کے ساتھ جھڑپ میں 2 ملیٹنٹ ہلاک، آخری خبریں ملنے تک فوج کی کارروائی تھی جاری۔ اور سری نگر جموں قومی شاہراہ بدستور بند، شاہراہ کو آمد رفت کے قابل بنانے کے لیے جنگی پیمانے پر کام جاری۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایک بار پھر بھارت کو عالمی کاروبار اور علم کا مرکز بنائے۔ انہوں نے آج نئی دلی میں انجینئرنگ برآمدات کی فروغ سے متعلق کونسل کی پلیٹینم جوبلی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ صدر جمہوریہ نے بھارتی معیشت کے اور زیادہ خود کفیل ہونے اور برآمدات کے شعبے میں عمدہ کارکردگی کی ضروریات پر زور دیا۔ دروپدی مرمو نے کہا کہ کووڈ کے دور میں آتم نربھر بھارت کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، اس کے نتیجے لگاتار سامنے آ رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نئے قائم کیے گئے شری ماتا ویشنو دیوی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ایکسلنس کے لیے 50 MBBS سیٹیں منظور کرنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور ہیلتھ اور فیملی ویلفیئر کے مرکزی وزیر جے پرکاش نڈا کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں منوج سنہا نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے نہ صرف شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے جموں کشمیر میں ورلڈ کلاس میڈیکل ایجوکیشن مہیا کرانے کے عزم کو پورا کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس فیصلے سے ماہر میڈیکل پروفیشنلز کی دستیابی ممکن بن پائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد UT میں زیادہ سے زیادہ طالب علموں کو MBBS کی ڈگری حاصل کرنے میں مدد کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج طبی تعلیم اور صحت کی وزیر سکینہ اتو کے ہمراہ اونتی پورہ میں تعمیر کیے جا رہے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا دورہ کر کے جاری کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر UT کے چیف سیکریٹری اٹل ڈلو اور سیکریٹری ہیلتھ عابد رشید شاہ بھی موجود تھے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ کو تعمیراتی ایجنسی نے مختلف کاموں کی پیش رفت کا تفصیل پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے باقی ماندہ کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ CPWD کے مطابق یہ پروجیکٹ دسمبر میں مکمل کیا جائے گا اور اگلے سال مارچ اپریل میں یہاں پر OPD کام کرنا شروع کرے گا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کشمیر میراتھن 2025 کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے بلائی گئی ایک میٹنگ کی آج صدارت کی۔ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی اور مختلف محکموں کے اعلیٰ افسران شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر یہ کہا کہ یہ میراتھن نہ صرف کھیل کود کے حوالے سے بلکہ یہ کشمیر کی ثقافت اور سیاحت کو اجاگر کرنے کا ایک موقع بھی بننا چاہیے۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ میراتھن کے شرکاء اور دیگر افراد کو اسپیشل پیکیجز بہم رکھنے کے لیے ہوٹل اور ریستوران مالکان سے رجوع کریں۔ واضح رہے کہ یہ میراتھن 2 نومبر کو منعقد ہونے والا ہے۔ خبریں جاری ہیں، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ پھر سے آپ سب کا استقبال ہے۔ ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر نے کشمیر ڈویژن کے تمام ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے رہنما خطوط کے تحت طلباء کی تمام تعلیمی اداروں میں باقاعدہ حاضری کو یقینی بنائے تاکہ طلباء کی ذہنی صلاحیتوں اور اختراعیت کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ مبذول کی جا سکے۔ اس سلسلے میں ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کی طرف سے جاری کردہ ایک سرکولر کے مطابق تمام نجی اور سرکاری اسکولوں کے پرنسپل صاحبان سے کہا گیا ہے کہ وہ 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت طلباء کی باقاعدہ حاضری کو یقینی بنائیں۔ کرنل KP سنگھ کی قیادت والی بین وزارتی مرکزی ٹیم نے آج اننت ناگ کا دورہ کر کے حالیہ سیلاب سے ہوئے نقصان کا جائزہ لیا۔ اس ٹیم میں فنانس، جل شکتی، زراعت، بجلی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے 7 ممبران شامل ہیں۔ ٹیم نے ضلع کی کئی جگہوں کا دورہ کیا۔ اس دوران اننت ناگ کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سید فخر الدین حامد نے ٹیم کو نقصانات کے بارے میں جانکاری دی۔ اس سے پہلے ٹیم نے اننت ناگ اور کلگام کی سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ میں اننت ناگ اور کلگام کے ضلع ترقیاتی کمشنروں نے ٹیم کو حالیہ سیلاب سے ہوئے نقصانات کی تفصیل پیش کی۔
مرکز کی بین وزارتی ٹیم نے آج ضلع کلگام کا بھی دورہ کر کے حالیہ آفات سماوی سے ہوئے نقصان کا جائزہ لیا۔ بعد میں ٹیم نے ڈاک بنگلہ کھنبل میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران سیلابی صورتحال سے ہوئے نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے متعلقہ افسران کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ڈی سی کلگام نے ٹیم کو ضلع میں ہوئے نقصان کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ IMCT نے کہا ہے کہ ضلع میں نقصان کے بارے میں مرکزی سرکار کو جانکاری فراہم کی جائے گی تاکہ متاثرین کی فوری امداد کے علاوہ ضلع میں طویل مدتی بحالی کے اقدامات کیے جا سکیں۔ ادھر مرکز کی بین وزارتی ٹیم نے آج ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم اور دیگر افسران کے ہمراہ ضلع پلوامہ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا بھی دورہ کیا۔ ٹیم نے درنگبل، پامپور، چرسو، اونتی پورہ، پدگام پورہ اور کاک پورہ کے علاوہ دیگر علاقوں میں سیلاب سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا۔ ٹیم نے سیلاب زدگان کے ساتھ بھی ملاقات کی اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ سرکار کی طرف سے ان کی بازآباد کاری اور فوری امداد کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے حالیہ سیلاب سے متاثرین کی امداد کے لیے چیف منسٹرز ریلیف فنڈ کو 54,40,500 روپے کا ایک چیک دیا ہے۔ جوڈیشری کی طرف سے یہ اقدام متاثرین کی امداد اور بازآباد کاری کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ یہ چیک وزیر اعلیٰ کو پیش کیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے سیلاب سے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بازآباد کاری کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ وولر جھیل کا پانی الرٹ مارک کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس وجہ سے بانڈی پورہ ضلع میں سینکڑوں کنال زرعی زمین زیر آب آ گئی ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ جھیل وولر کے گرد و نواح میں واقع اشٹنگو، کیمگھاٹ، کنبتھی، کہنسا، پتشاہی، کولہامہ اور دیگر کئی علاقوں کے دھان کے کھیت، باغات اور مکی اور دالوں کے کھیت متاثر ہوئے ہیں۔ کسانوں نے ضلع انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ان نقصانات کا جائزہ لے کر متاثرین کو معقول امداد فراہم کرے۔ ادھر اہلکاروں کا کہنا ہے کہ توقع ہے کہ موسم میں بہتری آئے گی جس کے چلتے پانی کی سطح کم ہوگی۔ جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع میں گودر جنگلاتی علاقے میں سیکورٹی دستوں کی کارروائی میں 2 نامعلوم ملیٹنٹ مارے گئے ہیں۔ فوج کے ایک ترجمان نے بتایا کہ اس کارروائی میں فوج کے ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے قبل وہاں ملیٹنٹوں کے موجود ہونے کے بارے میں مخصوص اطلاع ملنے پر فوج، CRPF اور جموں کشمیر پولیس نے مشترکہ طور محاصرہ کیا اور تلاشی کارروائی شروع کی۔ جب سیکورٹی اہلکار مشتبہ مقام کے نزدیک پہنچے تو وہاں چھپے ہوئے ملیٹنٹوں نے اندھا دھند گولیاں چلانا شروع کر دیں، جس کے بعد یہ گولی باری شروع ہوئی۔ آخری اطلاعات ملنے تک کارروائی جاری تھی۔ NIA نے آج وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی سے متعلق ایک کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں چھاپے مارے۔ ٹیم نے کلگام ضلع کے ماہی پورہ میں رہائشی مکان پر چھاپا مارا۔ اسی طرح ٹیم نے بارہمولہ ضلع کے زانیگام پٹن میں بھی ایک رہائشی مکان پر چھاپا مارا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر صوفی یوسف نے اننت ناگ ضلع کے سیلاب سے متاثرہ کئی علاقوں کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے جبلی پورہ فروٹ منڈی، بجبہاڑا، آرونی، لکٹ پورہ، قطر ٹینگ، قراردار اور ملکہ دیہات میں سیلاب سے متاثرین کے ساتھ بات کی۔ انہوں نے سرکار سے متاثرین کو فوری امداد دینے کی مانگ کی۔ انہوں نے مرکزی سرکار سے درخواست کی ہے کہ وہ وادی کے لیے ایک خصوصی مال گاڑی چلا کر سیبوں کی ملک کے مختلف منڈیوں تک رسائی کو ممکن بنائیں۔ خبریں جاری ہیں، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے بانی مرحوم شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کی 43ویں برسی پر آج انہیں خراج عقیدت ادا کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پارٹی کے دیگر لیڈروں کے ہمراہ مرحوم کے مزار واقع نسیم باغ جا کر ان کی فاتح خوانی کی۔ مزار پر مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنے والوں میں نیشنل کانفرنس کے لیڈر اور لیجسلیٹو اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر بھی شامل تھے۔ اپنے ایک پیغام میں انہوں نے مرحوم شیخ محمد عبداللہ کو جموں کشمیر کی تاریخ کا ایک قداور لیڈر قرار دیتے ہوئے ان کی عوام کے تئیں خدمات کو اجاگر کیا۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر مدثر حسین نے آج ایک پریس کانفرنس میں ممبر اسمبلی ڈوڈا معراج ملک کی حراست پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ممبر موصوف پر پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کرنا غیر منصفانہ ہے اور انہیں فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے سرکار کو اس سلسلے میں فوری نوعیت کے اقدامات کرنے پر زور دیا۔
ومید نامی تنظیم کی طرف سے منعقدہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول سری نگر نے آج اعلان کیا ہے کہ فیسٹیول کا چوتھا ایڈیشن 13 سے 14 نومبر کو سری نگر میں منعقد کیا جائے گا۔ اس فیسٹیول کے لیے پہلے ہی 20 ملکوں سے 100 فلموں کی درخواست موصول ہوئی ہے۔ فلم سبمٹ کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر مقرر کی گئی ہے۔ فلم فیسٹیول کے پہلے منعقد ایڈیشنوں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا بھی شریک ہوئے تھے۔ سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے منتظمین نے کہا کہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول سری نگر ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم بن چکا ہے اور اس کی وساطت سے سری نگر بین الاقوامی فیسٹیول میپ پر آ چکا ہے۔ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف سری نگر کے فیسٹیول ڈائریکٹر روہت بٹ نے آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے ایل جی کو فلم فیسٹیول کے آئندہ ایڈیشن کے بارے میں جانکاری دی۔ ICAR کے سابق ڈائریکٹر جنرل منگلا رائے نے آج بینہامہ گاندربل میں واقع ایگرو فارسٹری کیمپس کاسٹ کشمیر کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے کیمپس میں موجود اسٹیٹ آف دی آرٹ بنیادی ڈھانچے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دوسری یونیورسٹیوں کو اسکاسٹ کشمیر کے ساتھ تعاون کر کے ادویاتی پودوں کی تحقیق میں شریک ہونا چاہیے۔ ان کے ہمراہ اسکاسٹ کشمیر کے کئی افسران بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس سیکٹر میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ تیز تر زرعی ترقیاتی پروگراموں کے تحت یونین ٹیریٹری لیول اپیکس کمیٹی کی 3 روزہ میٹنگیں آج اسکاسٹ کشمیر میں شروع ہوئی۔ میٹنگ کے انعقاد کا مقصد باقی ماندہ مدت کے لیے 5012 کروڑ روپے کے پروگرام کی پیش رفت کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا ہے۔ اپیکس کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر منگلا رائے نے میٹنگ کی قیادت کی۔ میٹنگ میں زرعی شعبے سے وابستہ کئی اعلیٰ افسران شامل ہوئے۔ اس سے قبل وائس چانسلر اسکاسٹ پروفیسر نذیر احمد گنائی نے ممبران کا خیر مقدم کیا۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کیپٹن محمد اظہر الدین نے آج بارہمولہ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے ضلع کے کرکٹروں کے ساتھ ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کرکٹ کے حوالے سے جموں کشمیر میں کافی ٹیلنٹ موجود ہے اور انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ وہ گزشتہ 2 دن کے دوران یہاں کئی نوجوان کھلاڑیوں سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ اچھے کھلاڑی تب ہی ممکن ہیں جب انہیں بہتر بنیادی سہولیات میسر ہوں۔ 270 کلومیٹر طویل جموں سری نگر قومی شاہراہ لگاتار 7ویں دن بھی موٹر گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند ہے۔ شاہراہ کے راستے میں کئی مقامات پر بحالی کے کام کی وجہ سے یہ شاہراہ بند ہے۔ حکام نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ پوری طرح بحال ہونے تک شاہراہ پر سفر کرنے سے گریز کریں۔ ادھر مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ قومی شاہراہوں سے متعلق بھارت کی اتھارٹی کی ٹیمیں ادھم پور ضلع میں تھاڑ اور بلی نالہ کے مقام پر راستہ صاف کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ جموں کے RS پورہ سیکٹر میں کل رات بین الاقوامی سرحد پر ایک پاکستانی درانداز کو گرفتار کر لیا گیا۔ چوکی کی نگرانی کرنے والے سرحدی حفاظتی فورس کے اہلکاروں نے کل رات اسے للکارنے کے بعد کچھ راؤنڈ فائر کیے، جس کے بعد دراندازی کی گرفتاری میں عمل میں لائی گئی۔ سراج خان نام کا یہ درانداز پاکستان کے صوبہ پنجاب کا رہنے والا ہے۔ اس کے قبضے سے پاکستانی کرنسی کے کچھ نوٹ برآمد کیے گئے ہیں۔ BSF اس سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ دی انٹرنیشنل کنونشن آف ایونٹ انڈسٹری کی طرف سے آج سری نگر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران اس کی فلیگ شپ کنونشن ہندوستان 2025 کا 5واں ایڈیشن جاری کیا گیا۔ ویڈ ان کشمیر نام کے اس اقدام کا مقصد کشمیر کو پریمیئر گلوبل ویڈنگ اور میٹنگوں، کانفرنسوں اور نمائشوں کا ہب بنانا ہے۔ پرنسپل اکاؤنٹنٹ جنرل اور ڈسٹرکٹ ٹریجری آفس نے آج منی سیکریٹریٹ بانڈی پورہ میں ایک پینشن عدالت کا اہتمام کیا۔ عدالت کا مقصد پینشنروں کی شکایات کا ازالہ کرنے کے علاوہ حال ہی میں شروع کیے گئے پینشن سویدھا پورٹل کے تحت پینشنروں کے مسائل کا فوری حل نکالنا ہے۔ پینشن عدالت کا افتتاح ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل پون کمار رتھی نے کیا۔ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول جڈیبل سری نگر میں آج سیلیبریٹنگ آر روٹس نرچرنگ آر فیوچر کے تحت سالانہ دن منایا گیا۔ تقریب کے انعقاد کا مقصد طلباء، اساتذہ اور والدین کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ تقریب میں ممبر اسمبلی جڈیبل تنویر صادق نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ معروف شاعر اور تاریخ دان ظریف احمد ظریف تقریب میں مہمان ذی وقار کے طور پر موجود تھے۔ اس موقع پر مقررین نے قوم کی تعمیر اور سماجی استحکام میں تعلیم کے رول کو اجاگر کیا۔ CBI نے عوام کے لیے ایک پیغام جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کسی کو رشوت نہ دیا جائے، اور اگر کوئی سرکاری اہلکار ملازم یا سرکار کے تحت کارپوریشن کا کوئی ملازم آپ سے رشوت کی مانگ کرتا ہے یا اگر آپ کو کہیں پر رشوت خوری کا پتہ چلتا ہے تو اس کی اطلاع فوری طور پر DIG اینٹی کرپشن برانچ CBI سری نگر نزدیک MLA ہاسٹل کو فون نمبر 019424555514 اور موبائل نمبر 9419900977 پر دیں۔ اطلاع میل ID hobacasgr@cbi.gov.in پر بھی دی جا سکتی ہے اور اطلاع دینے والے کی شناخت ظاہر نہیں کی جائے گی۔
वजारत दिफा के अफसरान ने सेक्रेटरी केंद्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली के हमरा आज सैनिक बोर्ड श्रीनगर का दौरा किया। सैनिक भवन श्रीनगर में सेक्रेटरी राज्य सैनिक बोर्ड ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शाह ने उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर अफसरान को सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के कामकाज के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान सेक्रेटरी डॉक्टर नितिन चंद्रा ने कहा कि कौम रिटायर्ड हो चुके फौजियों के साथ शाना बशाना खड़ी है और उनकी फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। खिलाड़ियों की सलाहियतों को उजागर करने और खेल कूद की सरगर्मियों के जरिए अमन को फ़रोग देने के सिलसिले में आज कुपवाड़ा के लोलाब वादी में नॉर्थ कश्मीर प्रीमियर लीग 2025 की शुरुआत हुई। फौज की तरफ से मुनक्कदा प्रीमियर लीग इस इलाके में पहला इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में वादी के मुख्तलिफ इलाकों के खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। क्रिकेट लीग का आगाज़ आज 8 सेक्टर RR के कमांडर और ZPEO सुगाम ने किया। इफ्ताही तकरीब के मौके पर आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगाम के तालिब इल्मों ने कश्मीरी रुफ पेश किया। 8 सेक्टर RR के कमांडर ने इफ्ताही मैच में शरीक फ्रेंड्स 11 लोलाब और वुलर स्पोर्ट्स हाजन की टीमों के साथ बातचीत की। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज भी हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसमियाती माहिरीन ने कहा है कि 9 से 12 सितंबर तक अगरचे मौसम गर्म रहने का इम्कान है, ताहम कई मकामात पर हल्की बारिशें या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। उनका ये भी कहना है कि 13 सितंबर को दोबारा दरमियाने दर्जे की बारिशें हो सकती है। तो खबरों में फ़िलहाल बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।